ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شام میں جنگ کی آگ بھڑکانے والا امریکہ لبنان کی مشکلوں کا اصل ذمہ دار۔ لبنان کی بااثر سیاسی جماعت اور مقبول مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری سید حسن نصر اللہ نے لبنان میں مہاجرین کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کو اس مشکل میں ڈالنے والا اصل گنہگار امریکہ ہے، جس نے شام میں جنگ کی آگ بھڑکا کر لبنان کو اس مشکل میں ڈالا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان میں پناہ گزینوں کے معاملے کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے شام میں جنگ کو ہوا دی اور شام کے خلاف سزار قانون نافذ کر کے ملک کی معاشی صورتحال کو مزید بگاڑ دیا۔ سید حسن نصر اللہ نے سافٹ وار اور پروپیگنڈے کی اہمیت اور دشمن کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پروپیگنڈا وار یا سافٹ وار فوجی جنگوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارا دشمن مختلف اقوام کو کمزور کرنے کے لیے میڈیا وار یا نام نہاد سافٹ وار کا استعمال کرتا ہے۔ جو وہ فوجی جنگ سے حاصل نہ کر سکے اسے سافٹ وار کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا سافٹ وار کا سب سے واضح ہتھیار ہے۔ انہوں نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان جاری سرحدی تنازع پر کہا کہ کچھ لوگ لبنان کی سرحدوں کے معاملے کو ایران کے جوہری معاملے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم بغیر کسی رعایت اور سمجھوتے کے زمین اور پانی پر لبنان کے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنانی سرزمین سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے مزاحمت اور حکومت کے درمیان تعاون اولین ترجیح ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ لبنان میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مہاجرین کا معاملہ تمام شعبوں کے لیے خطرہ ہے۔ لبنان میں مزدوروں اور پناہ گزینوں کے بارے میں قومی اعداد و شمار تیار کیے جائیں۔ ہم ایک ایسے معاہدے اور راہ حل تک پہنچنا چاہتے ہیں جس پر تمام لبنانی فریق متفق ہوں۔ سید نصر اللہ نے کہا کہ لبنان میں پناہ گزینوں کے معاملے کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے شام میں جنگ کو ہوا دی۔ امریکہ نے شام پر سزار جیسے انسانیت مخالف قانون مسلط کیے اور اس ملک کی معاشی صورتحال خراب کی۔ اگر یہ قانون منسوخ ہو جاتا ہے اور کمپنیاں اس ملک میں واپس آتی ہیں تو لاکھوں شامی اپنے ملک واپس آ جائیں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے تاکید کی لبنان اور شام کی دو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی آئی ہیں اور ایک فریق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے فریق کی سرحدوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے لبنان کی آبادیاتی صورتحال کو آج خطرہ ہے وہ شام نہیں بلکہ امریکہ کی گندی سازشیں ہیں جو خطرے کا باعث ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔